علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارمیسی کی اسلامیات کی آج پہلی کلاس ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تعارف قرآن ہے۔ تعارف قرآن کو سمجھنے اور اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کتاب کے موضوع کے متعلق ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کس موضوع کے متعلق ڈسکس کر رہی ہے۔ موضوع کے بعد اس کتاب کے پرپز کے حوالے سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، کس مقصد کے لیے کتاب لکھی گئی ہے یا کتاب بھیجی گئی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف، جو ہمارا ٹاپک ہے تعارف قرآن، انٹروڈکشن آف قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، ان تمام انبیاء اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، انہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک کتاب بھی دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں دی تھی۔ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور اس کے علاوہ زبور الاولین کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے کہ تورات، انجیل، زبور کے علاوہ زبور الاولین یعنی پہلے نازل شدہ صحیفے۔ تو قرآن مجید اپنا تعارف خود کرواتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے کہاں سے آئی ہے، اس کتاب کو کس کے اوپر نازل کیا گیا ہے، یہ کتاب کون لے کر کے آئے ہیں، اس کی اصل لینگویج کون سی ہے، اور کس مقصد کے متعلق یہ کتاب جو ہے ہمیں کیا کرتی ہے، درس دیتی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورہ الشعراء۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، اس کا نام ہے سورہ الشعراء۔ اس کی آیت نمبر 192 to 196 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ جو اسکرپچر ہے مسلمانوں کی، مسلمان جس کو پڑھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ کتاب کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ قرآن خود اپنا تعارف کروا رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب سے پہلے یہ کتاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ تنزیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً کتاب اتری ہو، وقتاً فوقتاً کتاب کو نازل کیا گیا ہو۔ یعنی قرآن مجید جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مختلف انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ایک ہی مرتبہ دی تھی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید ایک ہی مرتبہ نہیں دی۔ یہ چیز ہم سب مسلمانوں کو علم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید نازل فرمائی، کتاب نازل فرمائی، یہ اقرا بسم ربک الذی غار حرا سے شروع ہوتی ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، 23 سال کے عرصے میں یہ کتاب کیا ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ شب و روز میں، رات میں، کبھی دن میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی کعبۃ اللہ شریف
کے سائے میں کبھی کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی یہاں یہ پہلا نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ تنزیل ہے، وقتاً فوقتاً نازل شدہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کا دوسرا تعارف اسی آیت کے اندر اس طریقے سے فرما رہے ہیں نزل بہ روح الامین۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کو لانے والی جو شخصیت ہے، جس شخصیت نے اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے آئی، وہ شخصیت، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر روح الامین کے نام سے پکارا ہے۔ اور ہم اور آپ تمام دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس ہستی کو، اس شخصیت کو جبریل علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا نزل بہ روح الامین، یہ دوسرا تعارف ہے قرآن مجید کا۔ پہلا تعارف اللہ نے نازل کی یہ کتاب، دوسرا تعارف یعنی اس کو کون لے کر کے آئے، جس طرح عام کوئی ادارے ہوتے ہیں کسی کتاب کو شائع کرنے کے لیے پبلشڈ ادارے ان کو کہا جاتا ہے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے جبریل امین لے کر کے آئے۔ اس کے بعد تیسری بات قرآن مجید اپنے متعلق خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین، یعنی یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یعنی تیسری چیز ہمیں ذہن کے اندر یہ رکھنی چاہیے کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ چیز ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کا مقصد واضح انداز میں بیان فرمایا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ وہ کتاب ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، یعنی آپ ڈرانے والے بنیں۔ ہم اور آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، جو کہیں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ محنت کریں گے تو پاس ہو جائیں گے، اگر محنت نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ فیل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے فیوچر کو نقصان کریں گے، اپنے فیوچر کو لاس کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ذات کے لیے اور انسان ذات کے فیوچر، انسان ذات کا فیوچر کون سا ہے؟ اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی ملنے والی ہے وہ انسان ذات کی اصل زندگی ہے، اس کو فیوچر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یعنی آپ جو ہے ڈرانے والوں میں سے بنے۔ یعنی اہم کام جو ہے اس کتاب کا یہ ہے کہ انسان کو کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کرے، وارن کر لے، ان کو سمجھائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو لینگویج ہے اس کے متعلق فرمایا بلسان عربی مبین۔ ہم اور آپ اس پوری دنیا کے اندر جو لوگ بستے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مختلف لینگویجز لوگ کیا کرتے ہیں، مختلف خطوں میں، مختلف کنٹریز کے اندر مختلف زبانیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، مختلف لینگویج میں وہ اسپیکنگ معاملات ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی جو لینگویج اختیار کی وہ تمام لینگویج سے سپیریئر لینگویج کہی جاتی ہے، وہ ہے عربی زبان۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی بلسان عربی مبین۔ تو بچوں ہمیں اس چیز پر توجہ کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے کتاب یہ دی تاکہ انسان ذات کو آگاہ کرے اس کے متعلق، ان کے فیوچر کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ ہمیں یہاں پر غور کرنا چاہیے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ زبر کا مقصد ہے مختلف قسم کے صحیفے، کتابیں، یعنی قرآن مجید کا ذکر قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، ان تمام کتابوں کے اندر، ان تمام صحیفوں میں، ان تمام انبیاء کی زبانوں پر
اس قرآن کا تعارف پیش کیا گیا، یعنی اس قرآن کا ذکر قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں گزر چکی ہیں، جو لوگ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان مذہب کے ماننے والوں کو بتایا گیا تھا، ان کی کتابوں کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ ایک پیغمبر آئیں گے جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے اوپر آخری کتاب نازل ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو بھی کوئی کتاب کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کتاب کو اٹھانے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کتاب کی کیا کرتے ہیں، ڈیفینیشن کے متعلق ہمیں علم ہونا چاہیے، اس کا پرپز کیا ہے، کس مقصد کے لیے وہ کتاب کیا کی گئی ہے، نازل کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کا جو ٹاپک ہے، اس کا جو عنوان ہے، اس عنوان کے متعلق، اور اس کے بعد ہم وہ کتاب کیا کر رہے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں اور کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا، وہ ٹاپک تھا تعارف قرآن، انٹروڈکشن آف ہولی قرآن۔ قرآن کے تعارف کے اندر یہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا مکمل تعارف کروایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ جانتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان اسٹوڈنٹ کی زندگی اور ان کی زندگی کے اندر بہتر لمحہ وہ آتا ہے جب وہ کوئی چیلنجنگ کام کرتے ہوں، کسی کو چیلنج کرتے ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پوری انسانیت کو چیلنج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے، مکے کے مشرکین، ان کو، جو مدینے میں جو رہتے تھے ان کو، اور رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا۔ اور وہ چیلنج کیا تھا، اس کی وجہ، اس کا ریزن، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے بناتے ہیں، اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل شدہ کتاب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے القابات لگاتے تھے، کہتے تھے مجنون ہے نعوذ باللہ، جادوگر ہے نعوذ باللہ، اس طریقے کی باتیں کہتے تھے۔ تو قرآن مجید نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 کے اندر ان لوگوں کو چیلنج کیا، اور ان کے بیس پر رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو بھی چیلنج کیا کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے انسان کی بنائی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِهِ۔ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ کیا کرتے ہو، شک کرتے ہو، ٹھیک ہے، اگر انسان اور جن آپس میں مل جائیں، ایک دوسرے کے ہیلپر بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور اس بات پر مدد کریں کہ ہم اس قرآن کے مد مقابل کوئی کتاب لے کر کے دکھائیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ قرآن کی طرح دوسری کتاب بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ظَهِيرًا، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو جائے۔ پوری دنیا نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر پائے، انہوں نے قرآن کا مقابلہ نہیں کیا، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک آج تک جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اوپر مختلف قسم کے کیچڑ اچھالتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان تنقید کرنے والوں نے کبھی ایسا کوئی کلام بنا کر کے نہیں دکھایا جو وہ کہیں کہ یہ قرآن کے مد مقابل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جو کتاب ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اور آپ تمام اس دنیا کے اندر رہنے والے لوگ دیکھتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو ٹاپک ہے، قرآن مجید کا جو موضوع ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تاریخ کی باتیں ہیں، تو ممکن ہے یہ کتاب تاریخ کی کتاب ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلسفی کتاب ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ شاید یہ کتاب واقعات، اسٹوریز اور واقعہ اور قصوں کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ اپنی طرف سے اس قرآن کے موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر سب سے پہلے ہم اس قرآن سے تو پوچھیں کہ آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہو، کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کا تعارف خود کرواتے ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ،
اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ ہسٹری کی کتاب ہے، نہ کسی اور سبجیکٹ کی کتاب ہے. یہ اگر یہ کتاب ہے تو صرف اور صرف یہ راہ ہدایت ہے. یہ کتاب انسان ذات کی ہدایت کے لیے کتاب ہے. اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ذات کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اس کے بعد ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب بھی ہیں. یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کنفیوشس ہیں، جین مت ہیں، بدھ مت ہیں، زرتشت مذہب کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، سکھ مت ہیں. دنیا کے جتنے بھی ادیان اور مذاہب موجود ہیں، ان تمام ادیان اور مذاہب کے اسکرپچرز کے اندر بھی کچھ نہ کچھ باتیں موجود ہیں. تو ہم قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ کتابیں کب نازل ہوئیں، کس کے پاس آئیں. ان کتابوں کی ہسٹری کا ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم ہونا لازمی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے علاوہ جو